Alhamdulillah Azza wa Jal, we are here in Faizan Madina, Stratford, London. ہم آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ لندن میں موجود ہیں. دراصل آج ہمارا باقاعدہ کوئی اجتماع تو نہیں تھا. دعوت اسلامی کے اس کابینہ کے اور آس پاس کی جو ذمہ داران ہیں ان کی تربیت کا سلسلہ تھا. مگر الحمدللہ مدنی چینل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی پیاری نعمت دی ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ جب ہم جمع ہو ہی رہے ہیں, کچھ مدنی پھولوں کا آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں, تو کیوں نہ ہماری کچھ مدنی پھولوں میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی شامل کر لیا جائے. لالچ یہ بھی تھی کہ نیکیوں میں مزید اضافہ کر لیا جائے, کیونکہ اس وقت UK میں ایک ایسا وقت ہے, UK یورپ میں, کہ ہمیں امید ہے کہ بڑی تعداد میں مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. اور کل کی رات یقین کریں یہ سال کی اہم ترین رات, امپورٹنٹ, ون آف دا امپورٹنٹ نائٹ آف دا ایئر, وہ الحمدللہ کل رات ہے. تو نیت یہ ہے کہ کچھ مدنی پھول ہاؤ ٹو اسپینڈ شب برات, شب برات کیسے گزارے, اس سے پہلے ہماری کیفیات کیا ہوں, اور شب برات کی رات ہمارے انداز کیا ہونے چاہیے. اور جو 15 شعبان کا دن, اس دا فرسٹ ڈے آف دا گڈ ڈیڈ آف دس ایئر, ہماری اعمال نامے کی بک آف ڈیڈ کا جو فرسٹ ڈے ہے وہ 15 شعبان ہے. تو ہم اپنے اس دن کو کیسے گزاریں, اس بارے میں انشاءاللہ چند مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو بھی شامل کر رہے ہیں. تو wherever you are in the world, دنیا میں جہاں ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. توجہ کے ساتھ کچھ منٹ ہمیں دیجیے تاکہ ہم پریپریشن کریں. جس طرح امپورٹنٹ نائٹ یا امپورٹنٹ ایونٹ ہماری لائف میں کوئی آتا ہے, if there is a wedding ceremony or any occasion in our house, we'll try to prepare our house, we'll try to make preparation for that particular event. ہم اس ایونٹ کی, اس دن کی تیاری کرتے ہیں. کل رات کیسی رات ہے اور اس کی پریپریشن ہم نے کیا کی ہے. ساری دنیا میں جہاں کہیں مجھے آپ سن رہے ہیں, برائے کرم بی کانشیس, تیار ہو جائیں کہ اب جو کچھ گھنٹے رہ گئے, جی ہاں, جو UK, یورپ, امریکہ, پھر مکہ مدینہ شریف, جہاں بھی کل بڑی رات ہے, اب ہمارے تو اس سال کے اعمال نامے کے کچھ ہی آورز باقی رہ گئے, few hours, and then our report will be present in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. میرے اور آپ کے نامہ اعمال کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جانا ہے. کسی کا انٹرویو قریب آتا ہے, اس کی دل کی کیفیت چینج ہو رہی ہے. مینز اگر آپ میں سے کسی کا صبح انٹرویو ہو جاب کے لیے, یا کسی اسٹوڈنٹ کا کل فائنل پیپر ہو, وہ رات نیند نہیں آتی, وہ رات ٹینشن میں گزرتی ہے, بلکہ کئی دن پہلے سے ہی بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. کچھ ہنٹس لے رہا ہوتا ہے, کچھ مدد لے رہا ہوتا ہے کہ یار ذرا بتاؤ انٹرویو میں کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے, ایگزامینیشن کے لیے کیا پریپریشن ہونی چاہیے, انٹرویو کے لیے میرا اپیرنس کیسا ہونا چاہیے, میں دکھنا کیسا چاہیے, میرا انداز کیا ہو گفتگو. ہر اچھا, اسی طرح ایمبیسی میں جن کا انٹرویو ہوتا ہے, امیگریشن میں جن کا انٹرویو ہوتا ہے, ہم ہر امپورٹنٹ ایونٹ کی پریپریشن کرتے ہیں. مگر کیا اس امپورٹنٹ نائٹ کی, اس امپورٹنٹ ایونٹ کی ہم نے کوئی پریپریشن کی ہے؟ کچھ کیفیات ہیں, کچھ فیلنگز ہیں, کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی والی کیفیت ہے, کیونکہ کل یہ پیش ہوگا کہ کیا کیا ہے میں نے اور آپ نے پچھلی زندگی میں, بالخصوص لاسٹ ایئر میں. سب جانتے ہیں کتنی خطائیں ہیں, کتنی لغزشیں ہیں, کتنی مسٹیکس ہیں, اور یہ سب کس کی بارگاہ میں جانا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں, جو رحیم بھی ہے, جو کریم بھی ہے, جو ستار بھی ہے, جو غفار بھی ہے. بٹ یس, ہی از قہار اینڈ جبار آلسو. ہمیں اس طرف بھی, اس کے غضب سے بھی ڈرنا ہے, اس کی رحمت سے امید بھی باندھنی ہے, اور اس کے غضب سے درستے بھی رہنا ہے. آج انشاءاللہ کچھ حدیثوں کے ذریعے, اینڈ واٹ از دا وے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نائٹ کی پریپریشن کیسے کرتے تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلنگز, سبحان اللہ. صحابہ کرام, اللہ سلامت, ہمارے صحابہ کرام کی مزارات پر انوار پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسا ہے. حدیثوں کے ذریعے راویوں نے ہم پر احسان کیا ہے. جن لوگوں نے اپنی اوپن آئیز سے وے آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبزرو کیا, اس کو انہوں نے وٹنس کیا, انہوں نے ہم تک پہنچا دیا اور ہمارے لیے آسان کر دیا کہ کیا انداز تھا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے آئیے خوبصورت حدیث سنتے ہیں درود پاک کی. The holiest Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, when a true believer recites salat one time upon me,
Allah Azza wa Jal blesses him with 10 virtues, forgives 10 of his sins, and raises his status by 10 times, and this is equal to setting 10 slaves free. ایک درود, اللہ کی رحمت تو دیکھو, ایک درود ذرا مل کر پڑھیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی دیر لگی؟ within seconds. آج یو کے میں رہنے والوں 1 گھنٹہ کام کرتے ہو, when we know spend 1 hour, بہت مشکل سے آپ پورا 60 منٹس کام کرو, جب جا کے کسی کو 7 پاؤنڈ, کسی کو 8 پاؤنڈ, کسی کو 10, کسی کو 15, that's it. After 1 hour. مجھے بتائیے, اللہ کی ایک رحمت ایک طرف ہو and millions pound ایک طرف ہو, ہے کوئی کمپیریزن؟ اچھا صرف ایک رحمت نہیں, پھر 10 گناہ معاف. 1 ملین پاؤنڈ دیتا ہے کوئی اور کہ یا اللہ میرا 1 گناہ معاف کر دے اس کے بدلے. there is any comparison. اچھا پھر 10 غلام آزاد کریں, 10 slaves free, اس کی کمپیریزن ہے؟ ذرا غور کریں. ایک درود, ادھر 1 آور کام کرو تو کچھ پاؤنڈ ملتے ہیں, ادھر 1 درود پڑھو تو اللہ کی 10 رحمتیں مل جاتی ہیں, 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں, 10 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں, پھر گریڈز ایلیویٹ ہوتے ہیں, درجات بلند ہو جاتے ہیں. پھر بھی ہم لوگ درود نہیں پڑھتے. پاؤنڈز کے لیے ٹائم ہے, درود کے لیے ٹائم نہیں. اور میں بڑی امپورٹنس, اور دل میں انشاءاللہ امید ہے یو بیکم ہیپی, آپ کو اور مزہ آئے گا سن کر, کہ جو آیت درود جب سے ہوش سنبھالا ہے میں اور آپ سنتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو یہ آیت درود میں نے پڑھی, علماء فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت درود جو نازل ہوئی ہوگی شعبان المعظم کا مہینہ. The month of شعبان especially is the month of درود. اس مہینے میں ویسے ہی زیادہ درود پڑھنے ہیں. اچھا پھر بک آف ڈیڈ اس مہینے میں پیش ہونی ہے, جتنے درود. اچھا درود کا بینیفٹ دیکھیں, نارملی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی ارننگ ہوتی ہے. درود جو سمجھے کتنی ڈائمنشن سے فائدہ پہنچا رہا ہے, نیکیاں بھی بڑھا رہا ہے, گناہ بھی مٹا رہا ہے. And if you want to clear your account, and if you want to remove your sins in the deed, book of deed, تو یہ درود پاک ایک ایسی کی ہے کہ پڑھتے جائیں, ادھر نیکیاں بڑھتی جائیں گی, ادھر گناہ کم ہوتے چلتے ہیں. تو ہمیں درود کو بہت اپنی زندگی کا ایک ایسا یوں سمجھیے کہ ٹارگٹ رکھنا چاہیے, اور خوب اس پہ درود پاک میں اضافہ کر دیں. اور اب تو ماشاءاللہ, اور پھر ایک اور خوبصورت بات, عشق والی بات, کہ ہر مہینے کی بات ہی نرالی ہے, مگر especially for the month of شعبان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ شعبان شہری, شعبان میرا مہینہ ہے, شعبان is my month and رمضان is month of Allah. تو میرے آقا کا مہینہ ہے. اب غلام کے لیے تو ویسے ہی وارے نہیں آ رہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شعبان is my month, آقا کا مہینہ ہے. آقا کا مہینہ, آیت درود کا مہینہ, اعمال نامہ پیش ہونے والا مہینہ اللہ کی بارگاہ میں. تو پھر اس مہینے کی اسپیشل پریپریشن ہوتی ہے, پھر اس مہینے کی اسپیشل فیلنگز ہوتی ہیں, اور اس میں اسپیشلی درود پاک کثرت سے پڑھنے چاہیے. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں کہ ایٹ لیسٹ فرام ناؤ آن ورڈز ہم روزانہ 313 بار 313 ٹائم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ایٹ لیسٹ یو ٹرائی ٹو انکریز یور نمبر. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. بندہ کہتا ہے نا 7 گھنٹے کام کرو تو اتنے ملیں گے, اوور ٹائم لگاؤ تو زیادہ ملیں گے. یہ تو اوور ٹائم اس میں لگانا چاہیے, زیادہ درود پڑھنا چاہیے. تو ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam declared this month as my month. The beloved Prophet, the peace of our heart and mind, the most generous and kind sallallahu alaihi wasallam, would like observing fasts abundantly in the month of Sha'ban. Sayyidina Abdullah bin Abi Qais radiyallahu anhu has reported that he heard the mother of believers, Sayyidatuna Aisha Siddiqa Tayyiba Tahira radiyallahu ta'ala anha saying that Sha'ban al-Mu'azzam was the favorite month of my sovereign sallallahu alaihi wasallam, as he used to fast in this month and then extend it up to Ramadan al-Mubarak. مہینہ نبی پاک روزہ رکھتے اور اسے رمضان سے ملا دیتے. اور اس کو ایک بار کوشچن بھی کر لیا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. صحابہ کرام نے بڑے کمالات کیے, یقین کریں
क्वेश्चन कर करके, इंक्वायरी कर करके, आंसर्स ले लेके, फिर उसे राइट करके हम तक पहुंचा दिया। अब हो सकता है कि क्वेश्चन क्रिएट होता कि ये क्यों फेवरेट मंथ था, वाई नबी पाक अलैहिस्सलाम इतने सारे कंटिन्यू रोजे रखते थे मंथ ऑफ शाबान में, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सुभान अल्लाह, ये आंसर एक और हदीस पाक में मिल जाता है। सुभान अल्लाह, सैयदना उस्मान बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु said, I asked Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I see that you observe fast more extensively in the month of Shaban than any other month. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, it is a month between Rajab and Ramadan. People are neglectful to it. In this month, the deeds of people are ascended towards Allah subhanahu wa ta'ala. And I love that my deeds be ascended in a state when I am observing fast. मेरी एक तमन्ना है कि मेरा नामा अमाल जब अल्लाह की बारगाह में पेश हो उस वक्त मैं रोजे से हूं। किसकी फीलिंग्स है ये? कौन कह रहा है? अल्लाह, जिसके सदके मैंने और आपने बख्शे जाना है, जिनकी निगाहें इनायत से शफाअत होनी है, उनका ये हाल है कि वो फरमाते हैं मेरी और आपकी कैसी तरबियत है, ट्रेनिंग। He said कि मैं, ये मेरी फीलिंग्स है कि जब अल्लाह की बारगाह में आमाल नामे पेश हो तो उस वक्त मैं रोजे से हूं। But I have a question for all of you, my dear Islamic brothers, those are present in Faizan Madina, London and watching me on Madani channel. क्या हमारी कोई फीलिंग्स है कि जो नामा अमाल पेश होंगे उस वक्त मेरी क्या कैफियत होनी चाहिए? अल्लाह की बारगाह में मेरे वो नामा अमाल जिसमें है ही कुछ नहीं, गंदगियां, बुराइयां, बेहयाइयां, बदकारियां, माद अल्लाह कईयों की बेनमाजियां, ये सब जा रहे हैं अल्लाह की बारगाह में। नो फियर, नो कंफ्यूजन, कोई टेंशन नहीं कि ये सब अगर अल्लाह की बारगाह में चला गया तो बनेगा क्या? और करीम का दर देखो, रहीम का दर देखो। इफ एनीबडी हैव अ रिपोर्ट इन हिज ऑफिस, अगर मिसाल में आपसे क्वेश्चन करता हूं, अगर कोई जॉब करता है एंड ही हैव सो मेनी उसने वेकेशंस की हैं, छुट्टियां की हैं, सो मेनी लेट मिनट्स इन द होल ईयर, एंड नाउ इज द टाइम टू प्रेजेंट द रिपोर्ट, इज देयर एनी फॉर्मूला टू डिलीट द वेकेशंस? Is there any formula to delete late minutes? नहीं, वो तो जो हो गया वो जाएगा, कंप्यूटर जनरेट कर देगा। इतनी लेट मिनट्स थी, इतनी छुट्टियां थी, इतने प्रॉब्लम्स किए, इतना जनाब लेट आना हुआ, एवरीथिंग विल गो इन हेड ऑफिस, योर ऑफिस। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी देखो, सारा साल गुनाह किए, सारा साल खताएं की हो, सो मेनी मिस्टेक, सो मेनी बैड डीड्स, और एक सच्ची तौबा करें, एक बार अल्लाह की बारगाह में फर्म रिपेंट कर ले, अल्लाह से सच्ची माफी मांगे, और वो करीम अगर तौबा कबूल फरमा ले, तौबतुल नसूह हो जाए, तो वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारी बैड डीड्स अल्लाह की रहमत से सब डिलीट हो जाती है, सारा बुक ऑफ डीड क्लियर हो जाता है। तो करीम ही जो ठहरा, तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाज ले पे आए तो नवाज दे ज़माने। इट्स द टाइम फॉर रिपेंटेंस। हाँ, there is a solution, there is a formula to clear your book of deed before 15th of Shaban, before night of Shab Barat, that make firm intention, और पक्की तौबा करनी है, रो रो के करें, इल्तिजा करें रब की बारगाह में कि मौला कुछ नहीं है नामा अमाल में, फकत गुनाह है, फकत खताएं हैं, फकत बेबाकियां हैं, ब्लैक गंदा है नामा अमाल, तेरे दरबार में क्या पेश करे मालिक? करम कीजिए, करीम अपने करम से ये गुनाह माफ फरमा दे। एंड दैट इज द फीलिंग ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो। ये कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग है उम्मतियों की। सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा said, the blessed Rasul, the sultan of mankind, the knower of the unseen, the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam used to observe fast on all the days of Shaban. She radiyallahu ta'ala anha further said, I asked Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is Shaban your favorite month for observing fast? The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, Allah azza wa jalla inscribed the name of every person destined to die in that year, and I love that at the time of my passing away, I am in the state of fasting. इस रात लिख दिया जाएगा कि किसने अगले साल दुनिया से जाना है। नबी पाक फरमाते हैं, मेरी तमन्ना है जब मेरे आखिरत के बारे में कोई फैसला हो, दुनिया से पर्दा फरमाने की बात हो, उस वक्त में रोजे से। ये कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग है सब। इट मींस कितनी नाजुक रात है, इंपॉर्टेंट नाइट ऑफ डिसीजन।
will be tomorrow night. We have to feel, we have to prepare ourselves. اور اس کے اندر ہمارے اندر کوئی فیئر ہو, کوئی شیم ہو, کوئی ٹینشن ہو, اللہ کی بارگاہ میں التجائیں ہوں. The mother of believers, Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha stated, I heard the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam saying, Allah opens the portals of mercy in 4 nights. 4 راتیں ایسی ہیں جب رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کون سی 4 راتیں ہیں؟ Our mother of believer, Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha said, number 1, night of Eid al-Adha. جب صبح بقرہ عید ہو تو وہ رات رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. The night of Eid al-Fitr. جب صبح عید الفطر ہو, چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں, رمضان کے بعد جو چاند رات آتی ہے, رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد وہ رات بھی آنی ہے. بدقسمتی کے ساتھ نارملی ہوتا یہ ہے, سارا مہینہ روزہ رکھنے والا, سارا مہینہ نماز پڑھنے والا, جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا, مغرب میں تو مسجد میں تھا, اور مغرب کے بعد پتا چل گیا کہ چاند نظر آ گیا, عشاء میں مسجدیں خالی ہو گئی, مارکیٹس آباد ہو گئی, معاذ اللہ فلموں ڈراموں کے پلان بننا شروع ہو گئے, عید کی ہالیڈیز میں کیا کرنا ہے وہ پلاننگ ہونی شروع ہو گئی, اللہ کو ناراض کرنے والے گویا کام شروع ہو گئے. یو نو واٹ وی آر سیئنگ, ہم کہتے کیا ہے پریکٹیکلی زبان سے نہیں, مطلب ہماری جو باڈی لینگویج ہے وہ کیا کہہ رہی ہوتی ہے. رمضان میں کون قید ہوتا ہے, کون پرزن میں ہوتا ہے؟ شیطان. شیطان بند ہوتا ہے رمضان میں. جیسے ہی رمضان کے بعد عید کا چاند نظر آتا ہے وہ فری ہوتا ہے, وہ آزاد کیا جاتا ہے. اینڈ مسلمز, ہم نارملی ہمارا پریکٹیکل باڈی لینگویج کیا بتاتی ہے, our friend شیطان, you are in prison, اب تو آزاد ہوا ہے, ہم تیرا استقبال کریں گے, تجھے ویلکم کرتے ہیں. معاذ اللہ, اللہ کو ناراض کریں گے, تجھے راضی کریں گے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ خدا را عقل مند بنیے. جو مجھے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں, بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں میں نے دیکھا کہ چاند رات کو ایسا سما بنتا ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں, پبلک کو ہوا کیا ہے, نماز ختم, بے حیائی, اور ذرا بڑا عجیب و غریب سسٹم, اور 3 دن اب کیا پلاننگ کرنی ہے, یعنی گویا شیطان کو ویلکم کرنے نکل گئے. حالانکہ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا, انعام کی رات کہا گیا. اس رات ڈسٹریبیوشن اور برکتوں اور رحمتوں کی رات ہے. اور آپ نے سنا اس حدیث میں کہ اس رات رحمت کے دروازے کھل گئے, مگر لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں, انشاءاللہ یہ رات بھی ضائع نہیں کریں. اگر اللہ نے یہ رات عطا کی تو وہ رات بھی عبادت میں گزاریں. عبادت نہیں کر سکتے, سو جائیں, ایٹ لیسٹ عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ کے سو جائیں, گناہ تو نہ کریں. رحمت کی رات رب کو ناراض کرنا, تو یہ پتا ہونا چاہیے. بلکہ 2 راتیں ویری امپورٹنٹ, نائٹ آف عید الفطر اینڈ نائٹ آف عید الاضحیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اندر حدیث, ایک اور روایت میں ہے کہ جو ان 2 راتوں میں عبادت کرتا ہے اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں. یہ وہ راتیں ہیں. The 3rd night, 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die that year, provision of sustenance of people, and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. تیسری رات کون سی ہے فرمایا جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں؟ وہ شعبان کی 15ویں رات ہے, انشاءاللہ وہ کل آنی ہے. لیکن اس رات کے بارے میں مزید کیا ڈیفائن کیا کہ یہ لکھا جائے گا کہ کس نے اس سال دنیا سے جانا ہے, کس کو کتنا رزق ملنا ہے, اور سبحان اللہ کس نے اس سال حج کو جانا ہے, کس نے مدینہ دیکھنا ہے. یہ کل رات لکھا جانا ہے. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں, مانگو. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے 2 جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. وہ رحمت کی برسنے کی رات ہے. جو مانگنا ہے مانگو, جو لینا ہے سو لے لو. یہ وہ راتیں ہیں جو نصیب والوں کو ملتی ہیں. بٹ پلیز پریپیئر یور سیلف, تیاری کیجئے کل رات کیسے گزارنی, بلکہ اب سے. جی ہاں, یہ جو وقت گزر رہا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر پہ بیٹھنے کی سعادت دی. ہم اس کی اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ آج ہمارا یہ بیٹھنا ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے, ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے, ہماری مغفرت کا سبب بنا دے. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے, ورنہ اس وقت لندن میں نہ جانے لوگ اپنے مسلمان کیا کیا کر رہے ہوں گے. یہ اللہ کی مہربانی ہے, اس نے مجھے اور آپ کو نماز مغرب بھی باجماعت ادا کرنے کی سعادت دی. اب عشاء کے انتظار میں بیٹھے ہیں, اس کا اور اس کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں. یہ اچھے ماحول کی برکت ہے. ہمیں بڑا
अपने आप को तैयार करना है। चौथी रात इस हदीस के मुताबिक नाइट ऑफ अरफा, द नाइट बिटवीन द 8th and 9th of Zulhijjah until the azan of Fajr, ये 4 रातें याद होनी चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको ये रात मिना में गुजारना नसीब फरमाए। क्या रात होती है जब हाजी अरफा के इंतजार में वो रात गुजार रहा होता है, मिना का दिन गुजर चुका होता है और हाजी का दिल धड़क रहा होता है कि सुबह अरफात को जाना है। नींद ही नहीं आती इस खुशी में। और ये रात कबूलियत की रात है, ये रात मांगने की रात है। मगर मेरे करीम के खजाने देखो, ये नहीं कहा कि जो मिना में मौजूद हैं, जो हज करने गए हैं, उन्हीं को बरकतें मिलनी है। पूरी दुनिया में मुसलमान अगर कहीं भी है, शब अरफा को इबादत करे, उसके लिए भी रहमत के दरवाजे खुले। ये रातें आने वाली है। देखिए ऊपर तले 15 शाबान, फिर शबे ईद उल फित्र, फिर शबे ईद उल अज़हा और शबे ईद उल अज़हा के बाद इससे पहले जो शबे अरफा, या अगले समझ लें 3 महीनों में ये चारों राइट्स आने वाली हैं। अल्लाह मुझे और आपको इन चारों रातों में इबादत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब आइए एक और हदीस पाक है कि जिसमें ये पता चले कि किसकी बख्शिश होनी है और कितनों की बख्शिश होनी, हाउ मैनी फॉरगिवन इंशाअल्लाह। और उसमें चंद मखसूस बदनसीब ऐसे हैं जो इस रात में नहीं बख्शे जाएंगे। पहले तो गौस पाक का फरमान सुनो, ऐ कादरियों, गौस पाक से मोहब्बत करने वालों सुनो। पीरा ने पीर दस्तगीर क्या फरमाते हैं। गुनियत तालिबीन में अपनी बुक के अंदर लिखते हैं, द श्राउड्स ऑफ मैनी पीपल आर वॉश्ड एंड प्रिपेयर्ड बट दे आर बिजी वॉन्डरिंग अराउंड इन द मार्केट्स। देयर आर मैनी पीपल हुज ग्रेव्स हैव बीन डग एंड रेडी बट दे आर बिजी एंजॉयिंग देमसेल्व्स। A number of people are busy laughing although the final moment of their death is approaching. The construction of many houses is about to complete, but at the same time the lifetime of their owners is also about to complete. आज कल रात पता नहीं जो हंस रहा है कहीं उसका कफन तो तैयार नहीं हो, जो मजे उड़ा रहा है उसके लिए कब्र खोदे तो नहीं जाने। कभी आप ग्रेवयार्ड में तो गए होंगे, आपने देखा होगा हम किसी मुर्दे को दफनाने जाते हैं, 1-2 ग्रेव्स पहले से डग तैयार होती है। आपको पता है जिसकी कब्र खुदी हुई है वो इस वक्त जिंदा है। कभी सोचिएगा, ये बड़ी बड़ी मैं आपको बारीक सी बात बता रहा हूं। जब भी कब्रिस्तान में जाओ ना, और 2-4 कब्रें को जो गोरकन होते हैं, ग्रेवयार्ड के जो केयर टेकर होते हैं, वो डग करके रखते हैं, तैयार रखते हैं, रेडी रखते हैं। मगर जिसके लिए डग किया है क्या वो मर चुका है? नहीं, ही हैव टू डाई इन फ्यू मोमेंट। उसने मरना है थोड़ी देर में और उस कब्र में आना है, मगर उसे नहीं पता कि उसकी कब्र खुदी हुई है। श्राउड, कफन का काम करने वाला, जिस कफन को वॉश करके रेडी करना होता है, वो कफन जो पैक हो रहा है, उसका जो पहनने वाला है, वेयर करने वाला है, वो जिंदा है इस वक्त। और हमें से भी हो सकता है, जरा अब सोचिए, मैं और आप यहां बैठे हैं, हो सकता है हमें से किसी का कफन इस वक्त पैक हो रहा हो, फोल्ड करके लिफाफे में डाला जा रहा हो, कोई श्राउड का काम करने वाला तैयारी कर रहा हो। ग्रेवयार्ड में आज लेटेस्ट किसी ने ग्रेव को डग किया हो और वो मेरी और आप में से किसी की हो, और आज रात या कल उसमें से हम में से किसी ने जाना, ये पॉसिबल तो है ना। So why we are not thinking like that? हम दुनिया में ऐसे मस्त हैं, ऐसे लाइफ स्टाइल है लोगों का, उनके शेड्यूल में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनके पूरे शेड्यूल में मरना नहीं है। लोग लाइफ स्टाइल ऐसा अपनाए हुए हैं जैसे मरना ही नहीं। हालांकि आखिरत की तैयारी हमारे शेड्यूल में होनी चाहिए। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर। सैयदतुना आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा has reported that the holy prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jibreel alayhi salam came to me and said, this is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. But He Azza wa Jal does not cast merciful sight at infidel, malicious person, and who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine. कितने बख्शे जाएंगे इस रात? कबीला बनी कल्ब, ये ट्राइब था उस जमाने का जो सबसे ज्यादा गोट्स, सबसे ज्यादा बकरियां वो पालता था। Are we able to count the quantity of our hairs? क्या हम अपने बालों को गिन सकते हैं? नहीं, nobody have ability. मैं और आप अपने सर के बाल नहीं गिन सकते। एक गोट में, एक बकरी में कितने बाल होंगे? How many goats?
بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ٹرائب تھا قبیلہ بنی کلب، thousands goats، ہزاروں بکریاں تھی اس قبیلے کے پاس. سبحان اللہ، حدیث پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرمائے. ایسی رات، برات کی رات. مگر بدقسمتی کے ساتھ اس رات بھی چند بدنصیب نہیں بخشے جائیں گے. مشرکین، بتوں کی پوجا کرنے والے، اللہ کا شریک ٹھہرانے والے نہیں بخشے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سنو، ماں باپ کا نافرمان، ڈس اوبیڈینٹ نہیں بخشا جائے. اگر مجھے یو کے میں، یورپ میں، کہیں بھی دنیا میں آپ سن رہے ہیں، اور یہاں جو میرے بھائی بیٹھے، میں کبھی کبھی غور کرتا رہا کہ شب برات، شب قدر، یہ جو بھی برکت والی راتیں ہیں، جب بھی مغفرت کی بات ہوئی اور چند لوگوں کو اس سے ایگزیپٹ کیا گیا، ہٹایا گیا، منع کیا گیا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، ان سب لسٹوں کو اٹھا لیجیے، وہاں پر ڈس اوبیڈینٹ آف پیرنٹ اس کا نام ضرور آتا ہے. یہ کتنا بڑا سن ہے، یہ کتنی بڑی نافرمانی ہے کہ رحمتوں والی رات، برکتوں والی رات، مغفرتوں والی رات بھی ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جاتا. جن کے ماں باپ حیات ہیں، الائیو ہیں، ان کی کیئر کیجیے. دے آر دا کیز آف جنہ، دے آر دا کیز آف پلیزنس. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی یہ چابیاں ہیں. یہ راضی ہوئے تو رب راضی ہوگا. لیکن ہم نہیں سوچتے، ہم فکر ہی نہیں کرتے. اتنا شاؤٹ کرتے ہیں اپنے ماں باپ پر، فائٹ کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، برا بھلا کہتے ہیں انہیں، ڈس اوبے کرتے ہیں. آج کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کروڑوں کل رات بخشے جائیں اور تم رہ جاؤ. مانگ لو معافی اپنے ماں باپ سے، کر لو. تو جن کے ماں باپ نہیں، وہ خوب ان کے لیے دعائیں کریں، خوب ان کے لیے ایصال ثواب کریں. کیا شاندار مذہب ہے ہمارا، کیا بیوٹیفل ریلیجن ہے ہمارا، کتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا اوبیڈینٹ نہیں رہا، لائف میں ایسا کیئر نہیں کر سکا، ایسی خدمت نہیں کر سکا، اب کیا کرے؟ اب اسے خیال آتا ہے کہ میں ویسا نہیں کر سکا جیسا ماں باپ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، اندے پاس کرے، اب کیا کرے؟ سبحان اللہ، شریعت بتاتی ہے، روایتیں بتاتی ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ اب ان کے لیے دعا کرے، ان کو خوب ایصال ثواب کرے، ان کی مغفرت کی دعائیں کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو اپنے پیٹے سے خوش کر دے گا، اسے اوبیڈینٹ میں شامل کر لے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی نماز نہیں پڑھتے. نماز پڑھے تو ماں باپ کی روح خوش ہوگی نا، نماز پڑھ کے بھی ان کی دعا کرے. پھر اسی طرح اس حدیث میں وائن، شراب کا کثرت سے استعمال کرنے والا، شرابی، ایڈلٹری کرنے والا، اگلی روایتوں میں بھی پڑھا ہم نے، یہ وہ گناہ ہیں جو کتنے بڑے بگ سنز ہیں. آ جائیے، سچی توبہ کر لیجیے، پکی توبہ کر لیجیے. اور اب آخر میں یہ رات گزارنی کیسے؟ اللہ سلامت رکھے ہمارے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کہ ایسا خوبصورت ایک اسٹرکچر دے دیا، ایک خوبصورت شیڈیول دے دیا، ہاؤ ٹو اسپینڈ شب برات. اینڈ بفور شب برات، سیدنا علی رضی اللہ عنہ has reported that the holy prophet sallallahu alaihi wasallam said, when the night of Sha'ban comes, do qiyam for worship in the night and observe fast in the day. No doubt Allah Azza wa Jalla reveals a special divine manifestation on the sky above the earth from the time of sunset and announces, is there anyone seeking forgiveness so that I may forgive him? Is there anyone seeking sustenance so that I may grant him sustenance? Is there anyone afflicted so that I may relieve his affliction? Is there so and so? He Azza wa Jal keeps announcing it until the time of the Fajr. کل رات آسمان دنیا سے رحمت کی ندائیں آنی ہیں. ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی جھولیاں بھر دی جائیں، شب برات کی برکتیں ملتی ہیں. ہے کوئی دعاؤں کا طلبگار، ہے کوئی مصیبت پہ پریشان، ہے کوئی روزگار کا، روزی کا طلبگار. کل رحمتوں کے یوں سمجھیے اناؤنسمنٹ ہونے، تو کل رات عبادت پہ گزارے، شب برات اسپیشلی عبادت پہ گزارے. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, the book of deeds are exchanged on Shab Barat. If possible, observe fast on the 14th of Shaban to get recorded a fast on the closing day of the book of deeds. کوشش کرے کل یعنی 14 شعبان کا روزہ رکھیں. 14 شعبان کا جہاں کل ہے، جہاں پرسوں ہے، کیونکہ وہ لاسٹ ڈے ہے ہماری بک آف ڈیڈ. انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں نیت کرنے کا روزہ رکھیں. 15 شعبان کا بھی روزہ، 14 کا بھی روزہ، تو ہمارا لاسٹ ڈے بھی روزے میں ہو جائے، فرسٹ ڈے بھی روزے میں ہو جائے. On 14th of Shaban,
After offering the congregational salah of Asr, it is better to observe i'tikaf and stay in masjid with the intention of waiting for salah of Maghrib. असर से लेकर मगरिब तक मस्जिद नहीं बैठना, क्योंकि अब ये खास आखिरी घड़ियां, मगरिब का चांद जैसे ही सूरज गुरूब हो जाएगा, 15 नाइट शुरू हो जाएगी, तो वो जो आखिरी आवर है, आखिरी आधा घंटा है, वो मस्जिद में गुजारे, ताकि ईयर का आखिरी आवर्स, आखिरी मिनट्स अल्लाह के घर में हो जाएं, एतिकाफ की हालत में गुजर जाएं और इंतजार में गुजरे, नमाज के इंतजार में गुजरे. फिर in the way, the last moment when the book of deeds is about to change, the virtues of being present in masjid, being in i'tikaf and awaiting expectantly to offer salatul maghrib will be inscribed in it. It is even golden to spend the whole night worshipping Allah azza wa jal. ये रात इबादत में गुजारे, फिर मगरिब के बाद क्या करना है? यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी जरा गौर से सुने, इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें जो व्यूअर्स हैं मदनी चैनल की, वो भी गौर से सुने. To offer specific 6 rakat of nafl after the fard and sunnah of salatul maghrib is one of the tradition of the pious saints rahimahumullah. After offering the fard and sunnah, offer 6 rakat of nafl in sets of 2. दो करके 6 रकातें पढ़नी है. Before offering the first 2 rakat, make the intention, Ya Allah Azza wa Jal, by the virtue of these 2 rakat, grant me long life with well-being. Allah, हमें दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा, बरकत वाली उम्र. तो ये 2 रकातें इस नीयत से कल मगरिब के बाद 15 शाबान की रात को पढ़नी. Similarly, before offering the second 2 rakat, make the intention, Ya Allah Azza wa Jal, by the virtue of these 2 rakat, protect me from calamities. Before offering the last 2 rakat, make the intention, Ya Allah Azza wa Jal, by the virtue of these 2 rakat, do not make me dependent on anyone except you. पहली 2 रकातें दराजी उम्र बिल खैर, दूसरी 2 रकातें आफात और बलैयात की दूरी के लिए, और इसके बाद तीसरी 2 रकातें इस नीयत से पढ़े कि अल्लाह तबारक व तआला इन 2 रकातों की बरकत से अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए. क्या प्यारी दुआएं हैं. अच्छा, फिर इन हर 2 रकात के बाद क्या करना है? In these 6 rakat, one can recite any surah after Suratul Fatiha. It is preferable to recite Surah Ikhlas 3 times after Surah Fatiha in every rakat. After every 2 rakat, recite Surah Ikhlas 21 times or Surah Yasin once. If possible, recite both. It is also possible that one Islamic brother recites Surah Yasin while the rest listen to it. Keep in mind that the other Islamic brother should not recite Surah Yasin with allowed individually while recitation is already taking place. Never forget the ruling that when recitation of the Holy Quran is taking place loudly, it is fard and obligatory for everyone, for those who are present, for the sake of listening to the recitation, to listen silently with full concentration. Huge reward will pile up for you at the very beginning of the blessed night, inshallah Azza wa Jal. Each time after Surah Yasin, recite the Dua of mid-Shama. जरा गौर कीजिए, इस फार्मूले पर अगर अमल हो जाए, एक बार सूरह यासीन पढ़ने की कितनी बरकत है? 10 कुरान पढ़ने का सवाब. सुभान अल्लाह. एक बार सूरह इखलास 1/3 of Quran. It means if you recite 3 times Surah Ikhlas, it become 1 Quran. 21 बार Surah Ikhlas, 21 times Surah Ikhlas पढ़े, 7 Quran. 1 Surah Yasin, 10 Quran. It's become 17. And if you repeat it 3 times, 51 टाइम कुरान पाक का सवाब. अभी ईयर शुरू हुआ, 51 कुरान का सवाब हमारे बुक ऑफ डील में. ये थोड़ी देर की एक आवर की एक्सरसाइज होती है, और अल्लाह की रहमत से ये सालों साल से अमीर अहले सुन्नत का मामूल रहा, और अब माशाल्लाह दुनिया के कई मुल्कों में ये इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो रहा है. और मैं इस वक्त यूके में हूँ. इंशाल्लाह कल हमारी स्लाव में, स्लाव के जो फैजान मदीना है वहाँ इंशाल्लाह नियत है कि हम असर के बाद या असर से ही इंशाल्लाह फैजान मदीना में जमा हो जाएंगे, या स्टैटफोर्ड में भी इंशाल्लाह फैजान मदीना में ये मामूल होगा. और जहाँ भी दावत इस्लामी के मदनी मराकिज़ हैं, आई ऑफर ऑल ऑफ द व्यूअर्स ऑफ मदनी चैनल इन यूके ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ भी आप हैं, जहाँ दावत इस्लामी का मरकज़ है, वहाँ ज़रूर कल चले जाएँ. अपने करीब किसी आशिकान रसूल की मस्जिद में जाए. अगर इज्तिमाई तौर पर ये सब नहीं भी हो रहा तो इंडिविजुअली आप ये कर सकते हैं. आप असर के बाद मस्जिद में चले जाएं, कुरान पढ़ते रहें, दुरूद पढ़ते रहें, दुआएं करते रहें, और फिर मगरिब के फौरन बाद जैसे मैंने कहा कि फ़र्ज, सुन्नतें, और उसके बाद ये 6 नवाफिल और हर 2 नफल के दरमियान ये पढ़ लीजिए. तो इंशाअल्लाह ये ढेरों ढेर नेकियां हासिल होंगी. दुआए मिड शाबान, दुआए निस्फ शाबान जो है, ये हर 2 रकात के बाद पढ़नी है. अच्छा, यहाँ मैं आखिर में एक और बात बता दूं कि
अरबिक दुआ जरूर पढ़ा करें, ब्यूटीफुल, लेकिन उसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट एक बार उसका ट्रांसलेशन पढ़ तो लेना, ताकि जब आप दुआ मांगे तो आपकी फीलिंग्स भी साथ अटैच हो जाए। व्हाट वी आर आस्किंग फॉर, हम मांग क्या रहे हैं अल्लाह की बारगाह से। हाथ उठा लीजिए, 15 शाबान की दुआ कल तो पढ़ेंगे, मगर मैंने सोचा कि आज इसको कुछ ट्रांसलेशन के साथ ताकि अल्लाह करे वो दिल की कैफियत भी हो। क्या प्यारी दुआ है, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि, या अल्लाह अज़्ज़ा व जल, ओ द वन हु डज फेवर टू एवरीवन but no one can do any favor to you. Ya Dhal Jalali wal Ikram, O the one bearing high majesty and grandeur. Ya Dhal Tawli wal In'am. Subhanallah. In the meaning, O the one who bestows bounty and rewards. O the one bearing high majesty and grandeur. La ilaha illa anta dhahrul lajin wa dharul wajarul mustajireen. وَأَمَانُ الْخَائِفِينَ. O the one who none worthy of worship except you. There is none worthy of worship except you. You help the troubled, provide refuge to those who seek refuge, and give peace to those who are in fear. اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مكترا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني والطردي واقتدار رزقي. Ya Allah Azza wa Jal, in the primary book that is Lohe Mahfuz, that is with you, if you have written my name among the unfortunate, the deprived, the rejected, or the one with lacking sustenance, then Ya Allah Azza wa Jal, with your grace, remove my misfortune, deprivation, disgrace, and lack of sustenance. Write my name among those who are blessed with good fortune. Increase sustenance and ability to perform good deeds in the primary book. فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقِّ في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجلي العظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, you have truly mentioned in your descended book, that is Holy Quran, as uttered by your Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah erases and confirms whatever He wills, and only with Him is the real script. O my Rabb Azza wa Jal, by virtue of divine manifestation that lies in 15th night of the blessed month of Shaban, in which every prudent task is assigned and is made irrevocable, remove from us all calamities and discords, those that we know about as well, and those that we do not know. While you know everything the most, truly you are the most powerful. You are the most powerful, the most reverent, and may Allah Almighty Azza wa Jal send blessing and salutation on Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam and on his holy family and his companions radiyallahu ta'ala anhum, and all praise is for Allah Azza wa Jal, the sustainer of the worlds. Ameen. Bijahi Nabi Nabi. Allah Ta'ala ये दुआएं हम सब के हक में कबूल फरमाए. मैं गुजारिश करूँगा बिलखुसूस यूके में रहने वाले, यूरोप में रहने वाले, वेस्टर्न वर्ल्ड में रहने वाले तमाम आशिकान रसूल से आइए ज्वाइन कीजिए दावत इस्लामी के मदनी माह. Be with the environment of Dawat Islam. Alhamdulillah, we have so many centers in Madani Marakas in UK, in Europe as well, in Western world. So try to find Islamic brothers, Madani environment near to you, and join Dawat Islam. Alhamdulillah, keep watching Madani channel, especially tomorrow night and night after tomorrow. The big nights is there. So उसमें भी अमीर सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे होंगे इंशाअल्लाह. कल रात
پاکستان میں بھی کل رات ہی بڑی رات ہے، تو جو کل رات ماشاءاللہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں تو سما ہوگا، تو جو کہیں قریب مرکز نہیں پائے تو مدنی چینل کے ساتھ جوائن ہو جائیں، اللہ کے ولی کی زیارت بھی کریں، مدنی مذاکرے میں شرکت بھی کریں، دعاؤں میں شامل ہو جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو شب برات کی برکت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. If there is anybody from Slough, Birmingham, Bradford, we have so many centers, so you can join us tomorrow there, inshallah. And also, inshallah, my schedule is that tomorrow night I'll be, inshallah, in Faizan Madina Slough. On Jummah, Friday Bayan we have on Sheffield, Madani Muzakara. Saturday night we'll be in Bradford, Faizan Madina. And there is a big ijtima on Sunday after Zohar in Birmingham. There is a Gambol Sharif Masjid. So be with us if you want to join us, inshallah. ہمارا شیڈیول بھی مدنی چینل پر چلتا رہے گا، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. بس ایک عرض کروں گا آپ سب سے بھی جو یہاں موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، یہ رات بڑی مبارک رات ہے. اس رات سے پہلے معافی مانگیں. اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بعض اوقات ہماری، آپ نے بھی سنا بھی، اس رات رشتے داریاں کاٹنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، اپنے دلوں میں دوریاں رکھنے والے، دوری کرنے والے بھی بخشے جائیں. تو اگر کسی نے فیملی کے ٹائز بریک کیے ہیں، فرینڈ شپس بریکس کی ہیں، کسی کو ڈسہارٹ کیا ہے، ذلیل کیا ہے، معافی مانگ لیں. آج مانگ لو معافی. آپ کہیں گے میں کیوں مانگوں، غلطی تو اس نے کی، آپ بڑھ کے معافی مانگو، کوئی بات. اللہ معاف کرنے والوں کو، معافی مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. دل سبحان ہے، اس نیت سے معاف کر دو. اگر آپ کا کسی نے دل دکھایا، آج ایک نیت سارے کر لیں. جو یہاں بیٹھے ہیں، جو مدنی چینل کے ویورز ہیں، میں نے سب کو معاف کیا. کہیے میں نے سب کو معاف کیا. سب کو معاف. ٹھیک ہے، اگر آپ نے پیسے لینے ہیں، کوئی آپ کی ایسی چیز ہے جو آپ کا حق ہے، وہ بھلے آپ وصول کریں، لیکن ایٹ لیسٹ حقوق کو اپنے معاف کر دیں، کیونکہ حقوق العباد از موسٹ سینسٹیو ایشو. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے حقوق کو معاف فرمائے گا. اور علماء کہتے ہیں بندے کے حقوق، رائٹس آف پیپل، اگر آپ نے بریک کیے ہیں، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے. تو حقوق العباد معاف کرنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے. یہ صرف ایس ایم ایس چلانا، واٹس ایپ کر دینا، پورے گروپ کو معافی مانگ لینا، بڑا عجیب اسٹوری ہے. موبائل بھر جاتا ہے، بلکہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے. جس کو نہیں جانتے وہ بھی معافی مانگ رہا ہے. بھائی آپ کا میرا تعلق ہی کبھی نہیں ہوا، معافی کا میسج چلا دیا. یہ کون سی معافی ہے؟ معافی شیم کا نام ہے، لجانے کا نام ہے. اس کا دل خوش کرے، بات کرے اس سے. جو اب عجیب اسٹوری ہے، ماں ناراض ہے اور ایس ایم ایس پہ معافی ساری دنیا سے مانگ رہے ہیں. ماں سے تو معافی مانگ لو، والد سے تو پہلے معافی مانگ لو، بھائی بہنوں سے تو دوستی کر لو، ان سے تو معافی مانگ لو، انکل آنٹی پیرنٹس اور فیملی ساری طرح لوٹ کے بیٹھی ہے اور پورے کے پورے گروپ میں معافی کے میسج چلا رہے ہو جن کو جانتے بھی نہیں ہو. بھائی جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں وہ ناراض بیٹھے ہیں، پہلے ان سے تو معافی مانگے نا. اپنے مسلمان نیبر سے معافی مانگے. میں دعوت اسلامی والوں سے بھی عرض کروں گا، یہ جتنے میرے بیٹھے ہیں، دیکھیں ہم تربیت کے لیے جمع ہوئے ہیں، کابینہ میں ہوتے ہیں، ڈویژن میں ہوتے ہیں. ہم زندگی میں ساتھ گزاری ہے، اسی ماحول میں آنکھ کھولی ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے. پتہ نہیں کس کس کا دل دکھ گیا ہوگا. کبھی کسی ضلعی نگران رہے ہوں گے، کبھی ڈویژن میں رہے ہوں گے، کبھی کسی کے ساتھ درس میں، کبھی کسی کے ساتھ مدنی قافلے میں، کبھی کسی سفر میں. ہم ایک فیملی ہے. ہم دعوت اسلامی والے بھی ایک فیملی ہے. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی. آج سب سے پہلے تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دنیا کے کئی ملکوں میں جانا ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں کس کا کیا ہاتھ دبا لیا ہو، پتہ نہیں کہاں کسی کی کہاں دل آزاری کر لی ہو. تو ایک بات یاد رکھنا، ہم سارے انسان ہیں، اور انسان the definition of human being is he is a mixture of mistakes. خطا اور نسیان کا مرکب ہے. تو مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور اسے بھی ہوتی ہیں. اللہ کی رضا کے لیے پہلے تو آپ مجھے معاف کر دیں. میں آپ سب سے کہوں گا کہ سب ایک دوسرے سے معافی مانگیں. اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جتنے دعوت اسلامی والے، اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی ہیں، بلکہ جتنے مسلمان ہیں، سب ایک دوسرے کو معاف کر. ہو سکتا ہے آپ کو کبھی نگران کی بات بری لگ گئی ہو، نگران کو کبھی ماتحت کی بات بری لگ گئی ہو، کسی مشورے میں کسی کی ٹون ہائی ہو گئی ہو، کسی مشورے میں کسی کی ٹون ایسی ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو. ہم انسان ہیں، we are not angels. ہم سے ہو گئی ہوں گی خطائیں. اگر میں دل میں ہی لے کے بیٹھا رہوں گا کہ یار اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھ سے یوں بہیو کیا تھا، اس نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا تھا، میری ان چیزوں کی وجہ سے بیچارہ میرا بھائی قیامت کے دن پکڑا گیا، یہ ہم کب چاہیں گے؟ اپنے بھائیوں کے لیے دل بڑا کر لو یار. میں ایک واقعہ نہیں بھولتا، کئی بار میں نے بیان کیا، آج بھی مجھے پھر وہ واقعہ یاد ہے. بہت بڑے انڈیا کے مفتی صاحب ہیں، ہند کے، بہت بڑا نام ہے ان کا، اللہ ان کو درازی عمر بالخیر دے. بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. مدینہ شریف میں ایک بار میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، بیمار بھی تھے، وہ رو رہے تھے. تو ہم ان کے پاس گئے، خیریت پر کہتے ابھی بھی میں نے ایک روایت مطالعہ کر رہے تھے، کچھ اس طرح کا انہوں نے جو مجھے پورا واقعہ یاد آ رہا ہے، سمری آف دیٹ پرٹیکولر.
انسیڈنٹ. وہ کہتے ہیں کہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جو بندہ کسی کو معاف نہیں کرتا, معافی مانگنے پر بھی کسی کو معاف نہیں کرتا, کچھ اس طرح بیان کیا انہوں نے, قیامت کے دن اسے معاف نہیں کیا جائے. ایسے روایتیں ملتی ہے نا, معاف نہیں کرو گے تو معاف نہیں کیے جاؤ گے, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے. اب وہ رو رہے تھے, کہتے ہیں بیٹا تھوڑے دنوں پہلے میرے مدرسے میں پڑھا رہا تھا تو ایک اسٹوڈنٹ نے کوئی مسٹیک کی تو میں نے اس کو کھڑا کر دیا, باہر نکال دیا. تو وہ روتے روتے کہنے لگا مفتی صاحب معاف کر دیں, مفتی صاحب معاف کر دیں. میں نے اس کو معاف نہیں کیا. حالانکہ ٹیچر کے رولنگز الگ ہیں. ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کی اصلاح کے لیے سزا دے سکتا ہے شریعت کے تقاضوں میں, مگر لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ آف دیٹ بگ بزرگ مفتی صاحب از کرائنگ ٹوڈے, ہمیں بتا رہے ہیں رونے جا رہے ہیں. اور اس بچہ وہ مجھ سے معافی مانگتا رہا, میں نے معاف نہیں کیا. آپ گواہ ہو جاؤ, میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, میں نے یا اللہ میں نے اس کو معاف کیا, تو بھی مجھے معاف کر. دیٹ از دا فیلنگس. آپ بھی اللہ سے عرض کرو یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا, تو مجھے معاف کر. جب بندہ بندے کو معاف کرتا ہے نا, اس کی رحمت بڑی جوش میں آتی ہے کہ بندہ ہو کر معاف کرنا ہے. میں نے بھی تیرے جا سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اور بالکل اسی طرح آپ نے تو معاف کر دیا, چلے معافی مانگی کہ نہیں جس کو ستایا ہے, جس کو تنگ کیا ہے. تو میں خدا را آ چکے میری 2 کابینات اسلام میں یہاں جمع ہیں, بریلی کابینات, چشتی کابینات ماشاءاللہ, اور بریلی اور مکی کابینہ بنتی ہے لندن اور سلاؤ اور اس کے اطراف کے ماشاءاللہ ذمہ دار. تربیت کے لیے ہم جمع ہوئے تھے اور ہم تھوڑی دیر کے لیے لائیو چلے گئے کہ چلیں کچھ نیکیاں زیادہ کما لیتے ہیں اور ہمارے ویورز کو بھی شامل کر لیں کہ شب برات کیسے منانی ہے. تو کم از کم آپ تو مل کے کام کرتے ہو, کوئی نگران ہوگا, کوئی ماتحت ہوگا, کبھی اونچ نیچ ہو گئی ہوگی. آج اللہ کی رضا کے لیے سب دل صاف کر کہیے میں نے سب کو معاف کیا. زور سے کہے میں نے سب کو معاف کیا. یا اللہ تو ہمیں معاف کر. دل بڑا رکھو گے بہت زندگی آسان ہو جائے گی. چھوٹی چھوٹی باتیں جو لوگ دل میں لے کر بیٹھے رہتے ہیں, میں اس سے بات نہیں کروں گا, میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا, رشتہ داریاں ختم کر دی. اچھا اسی طرح دعوت, شیطان تو ہمارے درمیان بھی آ سکتا ہے کہ فلاں بھائی کو دیکھیں. ہماری دعوت اسلامی کی کمزوری کہاں آ سکتی ہے؟ وہیں آ سکتی ہے جہاں آپس میں اتفاق ختم ہو. ہم سب ایک ہو جائیں گے تو کس سے لڑائی کریں گے؟ شیطان سے. ہماری وار کس کی اگینسٹ ہے؟ وار اگینسٹ شیطان. اچھا شیطان ہمارے اندر ہی وار کرا دے تو وہ تو فارغ ہو گیا. یہ اس کی چال ہے کہ مبلغ سے, اسلامی بھائی سے, نگران ماتحت نگران سے, فلاں کابینہ سے. اگر ہماری آپس میں وار ہو جائے, ہماری آپس میں لڑائی ہو جائے, ہماری دوریاں ہو جائے تو پورا بینیفٹ کس کو ہوگا؟ شیطان ہی چاہتا ہے. اور ہم اس میں پڑ جاتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے نگران نے یوں کہا, تو ماتحت نے یوں کہا, تو اس نے یوں کہا, تو مجھے پیچھے کر دیا, اس کو آگے کر دیا. شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ ہماری ایفرٹس, ہماری تھنکنگ, ہمارا ٹائم, دیکھیں ٹائم اتنا ہی ہے, ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم نہیں ہے. 24 آورز ہیں جس پہ آرام بھی کرنا ہے, جاب بھی کہیں انہیں کرنی ہوتی ہے, بزنس بھی کرنا ہے. تھوڑا ہی ٹائم دعوت اسلامی کے لیے ملتا ہے. دین کے کام کے لیے کسی کو گھنٹہ ملتا ہے, کسی کو 2, کسی کو 3, کسی کو 4. اللہ نے جس کو نوازا وہ 6 گھنٹے دیتا ہے. بٹ وہ 6 گھنٹے, وہ 4 گھنٹے, وہ 2 گھنٹے, وہ 1 گھنٹہ, وہ 30 منٹس یوز کدھر ہوتے ہیں؟ پروڈکٹیو ٹائم, انکریزنگ آف مدری ورک, یا سولوشن پرابلم ٹیوننگ ہے. اب غور کریں, وہ آدھا گھنٹہ ملا, مگر اس گھنٹے میں نگران نے کیا کیا؟ سلو کروائی, دوستی کروائی, غلط فہمیاں دور کی, ناراضگیاں ختم کی, واپس چلا گیا, اگلے مہینے پھر آیا, پھر یہی کام کیا. تو مدنی کام کدھر گیا؟ جو وار اگینسٹ شیطان تھی وہ کہاں گئی؟ درس کدھر گئے؟ مدنی قافلے کدھر گئے؟ مدنی دورے کدھر گئے؟ مدنی انعامات کدھر گئے؟ کیوں کہ ہمارا وہی ٹائم یوز ہوا پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں. امیر اہل سنت کمال کی شخصیت ہے, ایک جملہ ہی کافی ہے, فرماتے کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ. اللہ مجھے اور آپ کو ایک کر دے, یوں مٹھی بن جاؤ, بیکاز وی ہیو بگ اینیمی ان فرنٹ آف اس. ایسا مکار, ایسا خطرناک اینیمی ہے ہمارے اور آپ کے سامنے. وی ہیو ٹو بی ٹوگیدر. ہم سب کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ایک مٹھی بن کر شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر شیطان کے باروں میں مت آؤ, دل اتنا بڑا کر. پچھلے دنوں رجب کی 6 تاریخ کو کس کا عرس منایا تھا؟ بتاؤ نا, خواجہ خواجگان کا ہے. چھٹی شریف بنانے والوں خواجہ صاحب کا فرمان سناتا ہوں. چلے اب تربیت اجتماع کے مدنی پھول بھی شروع ہو گئے اور میں چاہ رہا ہوں یہ باتیں مدنی چلنے والے تھوڑی دیر سن لیں, پھر انشاءاللہ ہم کو الوداع کہہ دیں گے. خواجہ خواجگان, خواجہ غریب نواز کا ایک قول, سبحان اللہ, بڑوں کی باتیں بڑی کمال. ایک ہی جملے میں کیا کہہ گئے میرے خواجہ؟ فرماتے ہیں اللہ کا جو دوست ہوتا ہے نا, فرینڈ آف اللہ, اس کی 3 نشانیاں ہیں, 3 signs.
friend of Allah की 3 signs कि उसका दिल, फरमाया शफकत, उसकी जो शफकत है वो आफताब जैसी सन। मैं इसको पहले पूरा बयान करता हूं फिर इसकी डेफिनेशन बताता हूं। फरमाते अल्लाह के दोस्त की 3 निशानियां, शफकत आफताब जैसी, दिल दरिया जैसा, सुभान, आजी जमीन जैसी। अल्लाह, यकीन करें मैं सोचता रहा क्या फरमाया है, कमाल बात। शफकत, मोहब्बत, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लव, किस जैसा? सन जैसा। अभी थोड़ी देर बाद सुबह होगी ना, सन निकलेगा, रोशनी किसको देता है? सिर्फ मुसलमानों को? नहीं, सबको। सिर्फ पहाड़ों को? जहां रोशनी की जरूरत है उधर भी देता है। जो खाली बयाबान है शफकत का फरमाकर उनको भी रोशनी देता है। हम प्यार किसको देते हैं? ये मेरे साडा शहर है, साडा गिराई है, हमारी काबीना का है, मेरे इलाके का है, ये तो मेरा रिलेटिव है। हमारी तो शफकतें भी बड़ी मखसूस इलाकों में है। दावत इस्लामी वालों पर शफकत करेंगे, दूसरे से नहीं। क्यों भाई? शफकत आफताब जैसी, दे बंदा मोहब्बत सबको एक जैसी। अब आओ बदरी इनामात की तरफ। कमाल देखे, अल्लाह वालों की बातें होती हैं। मेरे सुन्नत ने दिए ना बदरी इनामात, क्या फरमाया उसमें? एक मदनी इनाम है ना, यकसा ताल्लुकात तो नहीं, सबके साथ यकसा ताल्लुकात हैं कि नहीं? कि आपस में बस चंद मखसूस लोगों से ही मोहब्बतें, उन्हीं से दोस्तियां, उन्हीं के साथ सारे मोहब्बतें नहीं, सबके साथ यकसा। निगरान दावत इस्लामी का जिम्मेदार, बल्कि अल्लाह का दोस्त ख्वाजा साहब फरमाते हैं ऐसा हो कि शफकत आफताब जैसे, जो मिले उसको नवाजे। मुसलमान, ये हदीस पाक में भी है ना, मजमून भी है रिवायतों का, जो मुसलमान मिले सबको सलाम करे, जाने या ना जाने। हम तो अभी इज्तिमा खत्म होगा तो वो ब्रेड, क्या नाम है वो इलाकों के नाम, ये आपका स्ट्रैशफोर्ड वाले अलग बैठ जाते हैं, और ईस्ट लंदन वाले उधर बैठ जाते हैं, स्लाव वाले अलग से बातें कर रहे होंगे। अच्छा, जो वहां से आए हैं वॉटफोर्ड से, वो वहां बैठ जाएंगे। बड़ा इज्तिमा हो तो ब्रेडफोर्ड वाले अलग, बर्मिंघम वाले अलग। वो अल्लाह के बंदो, सारा साल एक दूसरे से मिलते हो, आप जब दूसरों से मिले तो सबसे मिले, सबसे प्यार करें। अच्छा, इमामे वालों से ही सलाम करेंगे, बाकी बेचारे जो पहली बार आया उससे पूछते कोई। अरे मुसलमान तो चलते फिरते, जिसको नहीं जानते उसको सलाम करो। शफकत सबके लिए होनी चाहिए। आओ नियत करते हैं ख्वाजा साहब के इशारे सवाब के लिए, इंशाल्लाह शफकत सबके साथ, इंशाल्लाह आप जैसे बन जाओ। सब जो आए उसको रोशनी मिलेगा, आपसे रोशनी मिलनी चाहिए। फिर आपने कैंडल देखी, चिराग खुद जलता है मगर दूसरों को रोशनी देता है। हम खुद रोशनी लेकर दूसरों को जलाना चाहते हैं, दूसरा जलता है तो जलता है, मेरे को मिल जाए, ये नहीं। शमा बने, शमा जो है, कैंडल जो है खुद जल रही होती है मगर जमाने को फायदा पहुंच रहा है। अल्लाह मुझे और आपको ऐसी जो है ना, वो कहते हैं जिंदगी शम्मा की मानिंद हो खुदाया मेरी। बचपन में वो पढ़ते थे ना स्कूल में, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। क्यों? कि मैं जल जाऊं बेशक, लेकिन मेरी जिंदगी ऐसी गुजरे कि दूसरों को फायदा पहुंच जाए। तो शफकत आफताब बन जाओ ऐसे कि आपसे मिलकर ये ना लगे कि यार इससे जब वो मिलता है ना तो इसका अंदाज और होता है, हम मिलते तो मिलते ही कोई नहीं। जो मिले आप, मुबल्लिग कामयाब हो जाएगा, आप दावत इस्लामी में आगे बढ़ जाओगे, लोग आपके करीब आएंगे जब आपकी शफकत आफताब जैसी। में दूसरा जो आज तरबियत इज्तिमा का मेरा मेन मदनी सब्जेक्ट फूल है, दिल दरिया जैसा। और यही अभी मैंने थोड़ी देर पहले माफी के मौजूद पे भी अर्ज किया, हमारा दिल बहुत दरिया नहीं नाला बन गया। नाला जो होता है ना, आप पता है क्या बोलते हैं यहाँ पर उसको, आपकी इंग्लिश में गटर कह ले, नाला कह ले, पानी उसमें भी होता है, लेकिन क्या होता है? सिर्फ गंदा पानी, वेस्टेज, गंदगी गंदगी गंदगी, वो सारे गंदगी होती है। दरिया जो है ना, रिवर, गंदगी उसमें भी आती है, उसमें भी बात जगह पर गंदगी, गटर का पानी आ जाता है, गंदा पानी आता है, मगर दरिया उसको भी लेता है, बारिश के पानी को भी लेता है, आबशार को भी लेता है, सबको अपने रंग में रंगता है और चलता ही चला जाता है। मना नहीं करता किसी को, जो आता है उसको अपने रंग में रंगता है और चलता ही रहता है। अल्लाह मेरा और आपका दिल भी ऐसा बना। कभी हौसला अफजाई भी करने वाले मिलेंगे, ओहो आपका बयान बहुत अच्छा था, आप तो बड़े अच्छे दिखते हैं, आपकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी है, ऐसे लोग भी मिलते हैं। कोई हो सकता है एतराज करने वाला भी मिले, हम मोहब्बत करने वालों को तो सीने से लगाएं, एतराज करने वाले से लड़ाई शुरू कर दें। कभी हमारी मशवरे की तारीफ करने वाला भी कोई मिलेगा, कोई हमारे मदनी मशवरे के खिलाफ बोलने वाला भी मिलेगा। फिर जब दरिया जैसा होगा ना, तू भी चल भाई, तू भी चल, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, मिल के चलते। कहां चलते? मदीने चलते हैं, और सबको मदनी रंग में रंग देंगे, डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, है ये मेरा ये तेरा नहीं। दिल दरिया जैसा, अल्लाह का दोस्त बनना है। ख्वाजा साहब की बात कर रहा हूं, दिल हो दरिया जैसा। और तीसरी बात क्या फरमाई? आजिज़ी, अर्थ, जमीन जैसी। हम सब किधर बैठे हैं? हमारे पैरों के नीचे क्या है? जमीन। बूढ़ा भी बैठा है, जवान भी बैठा है,
عورت بھی چلتی ہے، مرد بھی چلتا ہے، نیک بھی چلتا ہے، گناہگار بھی چلتا ہے، مسلمان بھی چلتا ہے، غیر مسلم بھی اسی زمین پہ چلتا ہے. زمین سب کے لیے نشین ہے. یہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. بچھ جاؤ، اپنے آپ کو بچھائے رکھو. ہم چاہتے ہیں اٹھائے رکھے، ناپ اونچی، انداز اونچا، وٹ میں رہنا، شو آف، توری لمبی ہو. جیسے ہی ذرا تھوڑا نام ہو گیا تو توری بدل جاتی ہے، چلنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے. اونچا چلنے، اونچا بولنے، اونچے انداز سے بندہ اونچا نہیں ہوتا. جسے رب چاہے وہ اونچا ہوتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلیل فرما دے. میری اور آپ کی عزت کیا ہے؟ اور خاص طور پہ دعوت اسلامی والوں، مجھے اور آپ کو تو پہچانتا ہی کوئی نہیں تھا. ارے اوقات ہی نہیں ہے ہماری. آج لوگ ملتے ہیں اس وجہ سے کہ سر پر امامہ دیا میرے پیر نے، دعوت اسلامی نے پہچان دی ہے مجھے اور آپ کو. اور پھر میرے اندر کون سا غرور، تکبر، اور میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا. اچھا، جو دعوت اسلامی بنانے والے، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، دنیا جن کے گن گاتی ہے، ان کا انداز تو دیکھو یار. بچھے رہتے ہیں، معافیا مانگتے رہتے ہیں. آپ اس مرد کلندر کا خوف خدا تو دیکھیں. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی میسج آتا ہو، ارے ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ کبھی اللہ کے بے شک بزرگوں کا انداز ہوگا. ہمارا چونکہ انٹریکشن ان سے اتنی بڑی شخصیت اور ہر میسج میں ایک جملہ ہو، میری بے حساب مغفرت کی دعا کر دیں، مجھے میری بات بری لگی ہو تو معاف کر دیں. ارے یہ کدھر سے کیسی عاجزی ہے؟ جبھی تو پھر عاجزی ہے، انکساری ہے، سادگی ہے، زمین پر بیٹھنا ہے. اللہ نے آسمانوں تک بلندی عطا فرما دی. دنیا میں بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی شخصیات، ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا عرب کے بڑے بڑے علماء ہیں. کیا انداز تھا ان کا امیر سنت کے ساتھ. ولی را ولی شناخت اس، ولی ولی کو شناخت کرتا ہے. یہ عاجزی کا صلہ آپ دیکھیں. اور حدیث پاک کا امیر سنت ایسا لگتا ہے جیتا جاگتا ہمارے سامنے نمونہ ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. ہمارے سامنے بلندی دن بدن رینک ایسا لگ رہا ہے بڑھتے جا رہے ہیں. بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے ستھرے کردار. اللہ نے وہ مرتبہ دیا. کیوں؟ ہمارے سامنے ان کی عاجزی، اخلاص، سب چیزیں. پھر کیوں نہیں سیکھتے میں؟ اور یہ تین چیزیں، تربیتی اجتماع ہمارا اصول ہے آج. اگر یہ تین چیزیں میں بھی سیکھ جاؤں اور اڈاپٹ کر لوں، آپ بھی اڈاپٹ کر لیں. دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. شفقت سورج جیسی، آفتاب سورج جیسی. ہاں اب بتاؤ بھائی، یہ میری کابینہ، یہ آپ کی کابینہ، یہ میرا علاقہ، یہ آپ کا علاقہ، یہ میرا شعبہ. ہاں شعبے والے بھی بڑے کنزرویٹو ہو جاتے ہیں. بھائی پہلے ہم دعوت اسلامی والے، اس سے پہلے ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی سوچو، ٹھیک ہے؟ پھر دعوت اسلامی میں آئے تو دعوت اسلامی کی پوری کی خیر خواہی سوچو. یہ اتنا کنزرویٹو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر شفقت کیسی؟ آفتاب سورج جیسا. دل کیسا؟ دریا جیسا. اور عاجزی کیسی؟ یقین کرے بھائی لائف مزے مدینہ مدینہ ہو جائے. یہ تین چیزیں آ جائے نا، ختم. پھر تو مدینے کی طرف اڑنا شروع ہو جائے گا. جو آئے بس سب کو لے کے چلتا رہے، سب کو پیار دیتا رہے، بچھا رہے. آئے ہائے، ایسا چاہیے اسلامی بھائی، ایسا چاہیے نگران، ایسا چاہیے دعوت اسلامی والا. اللہ مجھے بھی بنا دے، آپ کو بھی بنا دے. بس بہرحال یہ چند باتیں تھیں مدنی چینل کے ناظرین. ہمیں تو ابھی مزید انشاءاللہ کچھ مدنی پھولوں کا تبادلہ کرنا ہے. آپ کے ساتھ اتنا وقت گزرا. انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو ہم ممکن ہوا، کیونکہ کل تو ماشاءاللہ دھوم ہوگی مدنی چینل پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے. اور اگر کوئی موقع ملا تو ہم بھی ہمارا جو اصلاح کا اجتماع ہے اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھا سکیں گے. اللہ کریم ہم سب کو آج کی رات، کل کی رات کی شب برات کی برکتیں نصیب فرمائے اور اس رات کی برکتیں لوٹنا نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.